ماہی یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ آج پھر سے دعا وہیں کیوں بن گئی ہے؟ بالاش تمہیں اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا۔ تم نے سنا نہیں ماہی وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کہ میں نے اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے شادی کی ہے۔ بالاش نے ضبط سے ہونٹ میچے تھے اور تم نے اس کی لال ہوتی آنکھیں نہیں دیکھی تھی۔ کیا مطلب ماہی تمہارا؟ مطلب یہ کہ یا تو وہ کالو جادو کے اثر میں تھی یا وہ کسی کی باتوں میں آ گئی ہے جس کی وجہ سے وہ مشکل سے اپنے منہ سے لفظ نکال رہی ہے۔ مجھے لگتا ہے ہمیں دعا پر نظر رکھنی چاہیے۔ کس سے اتنا ڈر رہی ہے؟ کل میں خود اسے اکیڈمی چھوڑنے جاؤں گا۔ لیکن وہ کل سے نہیں جائے گی ماہی۔ پلیز بالاش میں ہوں نا، میں دیکھ لوں گی، یقین کرو مجھ پہ۔ ٹھیک ہے ماہی، لیکن پلیز میں دعا کو کھونا نہیں چاہتا۔ میں کیا کروں؟ وہ اپنے بالوں کو مٹھی میں بند کرتا پریشانی سے بولا تھا۔ بالاش جب رات کو کمرے میں گیا تو دعا سو چکی تھی۔ دعا کے چہرے پر رونے کے میٹھے میٹھے نشان تھے۔ بالاش نے دعا کی آنکھیں دیکھ کر ضبط سے آنکھیں بند کی تھی۔ دعا کے پاس جا کر اس کے ماتھے پر شدت بھرا بوسہ دیا۔ میری جان کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ تمہاری جان کو پرانی والی دعا چاہیے۔ بالاش دعا کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ خود بھی دعا کے چہرے کو دیکھتے دیکھتے گہری نیند کی وادیوں میں چلا گیا تھا۔ صبح صبح حور اپنے بالوں کے ساتھ الجھی ہوئی تھی۔ بیماری کی وجہ سے اس میں بہت کمزوری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے وہ کوئی بھی کام ٹھیک سے کر نہیں پاتی تھی۔ کبھی کبھی وہ روتی بھی تھی، لیکن وہ اس زندگی سے تنگ آ چکی تھی۔ اوف اللہ، میں کیسے اپنے بال سمیٹوں؟ وہ کنگھی کرنے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ اس سے اتنے لمبے بالوں میں کنگھی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو تھے۔ اتنے میں دائم کمرے میں آیا تھا۔ دائم کی اب روٹین ہی چینج ہو گئی تھی۔ وہ ہر صبح مسجد جا کر نماز پڑھتا، اپنی حور کی زندگی کی دعائیں مانگتا تھا خدا سے۔ حور، آپ پھر سے رو رہی ہیں؟ مجھ سے کنگھی نہیں ہو رہی دائم، وہ سوسو کرتے ہوئے بولی تھی۔ تو آپ کا دیوانہ کس دن کام آئے گا میری جان؟ حور کے ہاتھوں سے وہ برش لے کے اس کے بالوں میں کنگھی کرنا شروع ہو گیا تھا۔ شیشے سے وہ حور کو لو دیتی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ دائم، ایسے نہیں دیکھو تم پلیز۔ کیوں؟ میں کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ساتھ ساتھ اس کی چھٹیاں بنا چکا تھا۔ کیونکہ مجھے شرم آ رہی ہے۔ اب تو دائم کو عادت ہو گئی تھی اس کی چھٹیاں بنانے کی۔ پہلے وہ غلط بنا دیتا تھا، پھر اس نے یوٹیوب سے سیکھا تھا صرف اپنی حور کے لیے۔ وہ حور کے بالوں کو کسی اور کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا۔ وہ چھٹیاں بناتا ہوا خوش ہوا تھا کہ دائم کی نظر حور کی گردن پہ پڑی تھی۔ دائم کے ماتھے پر بل بنے تھے۔ اس نے حور کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس نے حور کو اٹھایا اور اس کی گردن پر گول لکیر کھینچی تھی۔ مائی لو، آپ کا لاکٹ کہاں ہے جو میں نے آپ کو دیا تھا؟ دائم نے تھوڑا غصے سے پوچھا تھا۔ حور نے گڑبڑا کر دائم کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید باتھ روم میں رہ گیا ہے، میں لے کے آتی ہوں۔ رکے، میں خود لے کے آتا ہوں۔ واش روم گیا اور لے آیا۔ مائی لو، آئندہ میں آپ کے گلے سے اترا ہوا نہ دیکھوں۔ دائم نے شدت سے بھرپور لمس حور کی گردن پہ چھوڑا تھا جس سے حور کانپ گئی تھی۔ دائم، ریلیکس، جب تک آپ اجازت نہیں دیتی میں کچھ نہیں کروں گا آپ کے ساتھ۔ لیکن یہ چھوٹی موٹی گستاخیاں تو اب دائم ملک کر ہی سکتا ہے نا۔ اب میرا عشق میری دسترس میں ہو اور دائم ملک شرافت دیکھا جائے، اب آپ کا دائم اتنا بھی اچھا نہیں ہے۔ وہ مسکراتا ہوا حور پر پہاڑ توڑ رہا تھا۔ اس کی چھوٹی موٹی گستاخیاں ہی حور کی جان لے رہی تھیں۔ دائم جلدی سے اس کے ناک پر ہونٹ رکھتا ملازموں کو بلا کر چائے کا کہہ چکا تھا۔ حور تو وہاں ہی کھڑی گہرے گہرے سانس لے رہی تھی اور دائم اپنی حور کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا۔ نوال نے آج یونیورسٹی سے چھٹی کی تھی۔ بازل کی وجہ سے وہ سارے بازل کے کام خود ہی کر رہی تھی۔ اگلے دن دعا اکیڈمی جانے لگی۔ اسے ڈر تھا کہیں بالاش روک نہ دے، لیکن ماہی نے کہا کہ میں چھوڑ آتی ہوں، اور وہ ماہی کے ساتھ چلی گئی تھی۔ ماہی، تم جاؤ، اب میں چلی جاؤں گی، دعا نے ڈرتے ڈرتے کہا تھا۔ اسے اندر جانے سے ڈر لگ رہا تھا اگر ابراہیم نے پھر سے اسے کچھ کہہ دیا تو، لیکن وہ مجبور تھی۔ ماہی، اس کا ڈر بھانپ گئی تھی۔ ہو نہ ہو دعا کا ڈر، یہ سب کچھ کرنا اسی گھر سے ریلیٹڈ ہے۔ نہیں دعا، میں آج تمہارے سر سے ملوں گی۔ وہ گھر کی بیل بجانے لگی۔ دعا کے ماتھے پر پسینہ آ رہا تھا۔ وہ ڈر رہی تھی کہ اگر ابراہیم نے ماہی کو کچھ کہہ دیا تو وہ کیا کرے گی۔ ابراہیم نے دروازہ کھولا تو سامنے دعا کے ساتھ ماہی کو عجیب نظروں سے دیکھا تھا۔ ماہی نے بھی غور سے ابراہیم کو دیکھا تھا۔ ماہی کو بڑی گڑبڑ لگی تھی۔ سر، یہ میری کزن ہے، آپ سے ملنا چاہتی تھی، دعا نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم کو کہا تھا۔ ہاں کیوں نہیں، اندر آؤ نا۔ ابراہیم نے مصنوعی مسکراہٹ سے ماہی کو اندر آنے کا کہا تھا۔ ماہی نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے بہت بری اسمیل آئی تھی۔ اسے بہت عجیب لگا تھا یہ گھر، بہت عجیب۔
ابراہیم نے ماہی کو دیکھ کر پراسراریت سے مسکرایا تھا۔ وہ جانتا تھا ماہی کو کچھ علم ہو رہا ہے، لیکن وہ دعا کو ڈرتا دیکھ کر محظوظ ہوا تھا کہ دعا نے ابھی تک کسی کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ چلو دعا میں چلتی ہوں، اپنا خیال رکھنا، یہ کہہ کر وہ چلی گئی تھی۔ دعا نے ڈرتے ڈرتے ابراہیم کی طرف دیکھا جو اٹھ کر دروازہ بند کیا اور دوبارہ اسے دعا کے پاس آ کے بیٹھ گیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے دعا، تم میری بیلا کی طرح ہو، وہ بس 2-3 دن، بس تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے میری ہو جاؤ گی۔ دعا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ نانا میری جان، رونا نہیں تم نے، تم میری ہو جاؤ گی نا، میں تمہیں اس بالات سے بھی زیادہ پیار کروں گا، بس تم ایک دفعہ میری ہو جاؤ۔ وہ سکون سے کہتا دعا کا سکون غارت کر گیا تھا۔ دعا بس یہ 2 گھنٹے گزارنے کا بے تابی سے انتظار کرنے لگی تھی۔ ماہی کو گھر جا کر ضامن کو بھی دیکھنا تھا۔ دانش ویل چیئر پر بیٹھا پھر سے ہور کی ڈائری پر پڑھ رہا تھا کہ اسے ہور کی آواز آئی تھی۔ دانش نے حیران ہوتے دیکھا تو کھڑکی کے پاس ہور مسکراتے ہوئے وہاں کھڑی تھی۔ ہور، دانش نے حیران ہوتے ہوئے کہا تھا۔ یہاں آؤ دانش، وہ اسے اپنے پاس بلا رہی تھی۔ ہور میں آ رہا ہوں۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرتے کرتے نیچے گرنے لگا تھا۔ کسی نے اسے تھاما تھا۔ اس نے وہاں دیکھا تو وہاں ہور تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا دانش کہ میں تمہیں کبھی گرنے نہیں دوں گی، ہور نے مسکراتے ہوئے کہا تو دانش بھی مسکرا دیا تھا۔ مجھے پتا تھا تم ضرور آؤ گے، تم بھی اپنے دانش کے بغیر نہیں رہ سکتی نا۔ اس نے ہور کا ہاتھ پکڑا تو ماہی کا دل دھڑکا تھا۔ وہ پھر سے ہور سمجھ کے ماہی کے قریب آیا تھا۔ وہ کمرے میں آ رہی تھی کہ دانش کو بھی چیئر سے اٹھتا دیکھ کر گرنے سے بچایا تھا، لیکن وہ تو اسے ہور سمجھ رہا تھا۔ دانش میں ماہی ہوں، ماہی نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ دانش نے آنکھیں بند کر کے کھولی تھی، پھر اسے ماہی نظر آئی۔ وہ جلدی سے ہاتھ چھوڑتا ہوا چیئر پہ بیٹھا تھا۔ تم کیوں آتی ہو بار بار ماہی؟ اس گھر میں صرف میں ہی ہوں جو ضامن اور تمہارا خیال رکھ رہی ہوں۔ میں نہیں آؤں گی تو کون آئے گا؟ اور اب کوئی اور تو آنے سے رہا نا۔ اب میں ہی اور نہ ہی میں آنے دوں گی، ماہی نے دانش کو دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ کیا مطلب تمہارا ماہی؟ مطلب بھی تم کو جلد سمجھ آ جائے گا۔ اب یہ ڈائری چھوڑ دو، اس کو پڑھ پڑھ کے تم نے اپنے آپ کو اور اذیت مت دو دانش، تمہاری تو دوست تھی نا، اس سے کہو نا کہ رحم کرے مجھ پر، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، معاف کر دے مجھے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، میں کیا کروں، ایک دفعہ معاف کر دے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیا تھا۔ ماہی کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ رات کو دعا کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی کہ بالاج آ گیا۔ ہنی کیا ہوا ہے؟ دعا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کا دل کیا کہ بالاج کے سینے سے لگ جائے۔ بالاج نے دعا کو سینے سے لگانا چاہا۔ دعا نے دھکا دیا۔ آپ مجھ سے دور کیوں نہیں رہتے خان؟ نہیں رہ سکتا تم سے دور۔ تم کیوں نہیں سمجھ رہی ہو؟ کوئی نہ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے، تم مجھے بتاؤ۔ لیکن دعا رخ پھیر گئی تھی۔ کیا غلطی ہو گئی ہے مجھ سے دعا؟ وہ کیا بتاتی، آپ کا دوست تو اسے ڈرا رہا ہے، اس نے بالاج کو کچھ بتایا یا اس کے قریب ہوئی تو وہ اسے مار دے گا، لیکن میں بتا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے سونا ہے، وہ یہ کہہ کر بالاج کو ہکا بکا کر کے سونے کے لیے لیٹ چکی تھی۔ نوال بازل کے لیے کافی بنا کر لائی تو بازل واش روم میں تھا۔ ابھی وہ جاتی کہ اسے بازل کے موبائل بجنے کی آواز آئی تھی۔ اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا تو پھر سے اسی نمبر سے کال تھی۔ اس نے پہلے نہ اٹھانی چاہی، لیکن اپنے دل کی بات مان کر پھر سے اٹھا لی تھی۔ ہیلو، آگے سے لڑکی کی آواز سنائی دی تو نوال کو پھر سے غصہ آنے لگا تھا۔ کون ہو تم؟ نوال نے غصہ ضبط کر کے پوچھا تھا۔ آگے سے وہ لڑکی حیران ہوئی۔ میں بازل سے بہت محبت کرتی ہوں اور تم نے میرے بازل سے شادی کر کے اچھا نہیں کیا۔ جو بھی ہو، تمہیں میں جلد ہی اپنے بازل سے دور کر دوں گی اور تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوا ہے۔ اتنے میں بازل واش روم سے باہر آیا تو نوال کا کال سنتے دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس آیا۔ نوال نے غصے سے بازل کو موبائل پکڑایا اور کمرے سے چلی گئی تھی۔ تمہیں شرم کیوں نہیں آتی ردا؟ تم بے غیرتوں کی طرح مجھے کال کرتی ہو۔ اب اگر میری بیوی نے تمہاری وجہ سے مجھ سے دور ہوئی نا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، آئی سمجھ؟ یہ کہہ کر وہ کال کاٹ چکا تھا اور نوال کا کمرے میں آنے کا انتظار کرنے لگا، اور باہر نوال بازل کو ردا سے ایسے بات کرتے دیکھ کر خوش ہوئی تھی اور ردا کو گالیوں سے نواز رہی تھی۔ نہیں بازل، تم میرے ہو اور اب کوئی بھی لڑکی آ جائے تمہیں تو میں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ دیکھتی ہوں تم کیسے مجھ سے دور رہتے ہو۔ وہ کمرے میں گئی تو بازل نے جلدی سے اٹھ کر اپنی صفائی دینی چاہی۔ نوال، یقین کرو وہ لڑکی بازل
شاہ نوال نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھی تھی۔ بازل خاموش ہو چکا تھا۔ وہ لڑکی جو کو بھی ہو بازل، بس اب تم میرے ہو اور میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گی۔ نوال نے بازل کے سینے پر ہونٹ رکھ دیے تھے۔ وہ کیوں کسی اور لڑکی کی وجہ سے اپنا رشتہ خراب کرتی؟ پہلے ہی وہ بازل کو باتیں سنا کر اپنا رشتہ خراب کر چکی تھی اور اپنے بھائی والی غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ نوال کے اس قدم نے بازل کا دل زوروں سے دھڑکایا تھا۔ وہ وہیں سن ہو گیا تھا۔ نوال نے مسکرا کر بازل کو دیکھا تھا۔ اف میرے پانڈے، اب تو تم گئی۔ بازل نے نوال کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اس کے نرم گرم لبوں پر لب رکھے تھے اور آج نوال نے بھی کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ وہ آج اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتی تھی کہ کسی اور کو بیچ میں نہیں آنے دینا چاہتی تھی، اور وہ پیچھے ہوا تو نوال گہرے گہرے سانس لینے لگی تھی۔ میں سمجھا تھا کہ تم ناراض ہو گئی ہو مجھ سے اس لڑکی کی وجہ سے۔ نہیں بازل، مجھے تم پر یقین ہو اور میں کسی بھی لڑکی کو ہمارے بیچ نہیں آنے دینا چاہتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ آئی لو یو بازل، یہ کہہ کر وہ آنکھیں موند گئی تھی۔ بازل تو نوال کے اظہار پر سرشار ہو گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ نوال بھی اسے محبت کرنے لگی ہے۔ وہ اسے اٹھاتا بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ نوال نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو بازل کے جذبات سے بھرپور آنکھوں کو دیکھ کر اسے ڈر لگا تھا۔ اجازت ہے میرے پانڈے، آج تمہاری روح میں اتر کر تمہیں اپنی رنگ میں رنگنا چاہتا ہوں۔ نوال نے ایک گہرا سانس لے کر بازل کے حوالے خود کو کر دیا تھا اور بازل اپنی شرٹ اتار کر لائٹ آف کرتا اپنی محبت نوال کو بتاتا چلا گیا تھا۔ وہ اسے کتنی محبت کرتا ہے اور کوئی بھی لڑکی اس کے بیچ نہیں آ سکتی۔ ساری رات بازل نے نوال کو اپنے پیار میں جلایا اور نوال جلتی رہی تھی۔ بالاج، مجھے نا وہ تمہارا دوست ابراہیم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ کیا مطلب ماہی؟ تمہیں پتہ ہے میں نے بلیک میجک کے بارے میں جانتی ہوں، میں محسوس کر سکتی ہوں، اور میں نے ابراہیم کے گھر کالے جادو کو محسوس کیا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ماہی؟ تم ابراہیم کو کتنے سالوں سے جانتے ہو؟ میں بس 2 سالوں سے جانتا ہوں اور اس نے اپنے ماضی کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بتایا۔ بالاج، تمہیں میرے ساتھ جانا ہوگا۔ وہ کس ٹائم یونیورسٹی جاتا ہے؟ وہ صبح 9 بجے تک نکلتا ہے۔ اوکے ڈن، کل ہم اس کے گھر پر چھاپا ماریں گے۔ واٹ ماہی، چوروں کی طرح؟ ہاں بالاج، مجھے اپنا شک یقین میں بدلنا ہے۔ تمہیں دعا کے لیے میرا ساتھ دینا ہوگا نا؟ اوکے ٹھیک ہے، اب یہ بھی کرنا پڑے گا۔ ہاں، اپنی محبت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے نا، اسے ماہی نے آنکھ دبا کر کہا تو بالاج ہنس پڑا تھا۔ اور تم سب سے پہلے آج رات ایک لاکٹ کا انتظام کرو اور دعا کے گلے میں پہناؤ جس میں ٹریکر لگا ہو۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ ہاں میں سمجھ گیا، کام ہو جائے گا۔ اٹھ کر کمرے میں وہ چلا گیا تھا۔ چلیں ہور، جلدی کریں، تیار ہو جائیں، ہم دونوں باہر گھومنے جا رہے ہیں، وہ ہور کیا سامنے آتے ہوئے کہا تھا۔ ہور نے منع کرنا چاہا جبکہ دائم نے ہور کا ہاتھ ایسے پکڑ لیا تھا۔ آپ ایسے ہی پیاری لگتی ہیں۔ رکے، میں آپ کے لیے ایک چیز لایا ہوں۔ وہ اسے چھوڑتا الماری کے پاس گیا تھا اور وہاں سے ایک کالے رنگ کی کلر کی چادر شیشوں والی اٹھا لایا تھا۔ کالی چادر دیکھ کر ہور کو کیا کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ ہور، آپ کو میں نے ہمیشہ کالی چادر میں دیکھا ہے نا، اور یقین کریں یہ ہے آپ پر سوٹ بھی بہت کرتی ہے۔ دائم نے وہ کالی چادر کھول کر ہور پر اڑائی تو ہور کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر باہر نکلے تھے۔ میں ہمیشہ آپ سے پیار کروں گا ہور۔ دائم نے ہور کے ماتھے پر بوسہ دیا تو ہور نے بھی آنکھیں کھول کر دائم کو دیکھا تھا۔ جلدی سے تیار ہو جائے، میں ویٹ کر رہا ہوں باہر، وہ کہہ کر چلا گیا تھا۔ ہور نے خود کو شیشے میں دیکھا تھا۔ اس پر چادر کچھ زیادہ ہی سوٹ کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں باہر نکلنے لگے تو تانیہ لاؤنج میں ہی بیٹھی ملی تھی۔ دونوں کو باہر نکلتے ہوئے بولی، کہاں جا رہے ہو تم دونوں اتنی رات کو باہر؟ جبکہ ہور نے دائم کو دیکھا تھا۔ ماما، ہم سیر کرنے جا رہے ہیں۔ اس وقت اتنی رات کو؟ ماما، دل کر رہا ہے اپنی بیگم کے ساتھ ٹائم گزاروں۔ اف، بے شرم انسان، ہور سوچ کر ہی رہ گئی تھی۔ اچھا چلو جلدی آنا ورنہ مجھے پریشانی لگی رہے گی۔ ماما آپ ٹینشن نہ لیں، ہم دونوں تھوڑی دیر میں واپس آ جائیں گے۔ دائم نے ہور کا ہاتھ پکڑا اور لے گیا تھا۔ پیدل ہی چلیں گے کیا؟ ہور نے دائم کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں میرا دل کر رہا ہے، ان لاہور کی سڑکوں میں بس، اور آپ آدھی رات، سنسان سڑک، اور یہ آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں۔ اف، میں نے یہ خواب دیکھے تھے اور دیکھیں میں نے اپنا خواب پورا کر لیا۔ آج آپ میرے ساتھ ہیں۔ آئے میں آپ کو آئس کریم بھی کھلاؤں گا۔ ہور تو آئس کریم کا سن کے خوش ہو گئی تھی۔ ابھی وہ تھوڑے دور ہی گئے تھے کہ سنسان سڑک پر چل رہے تھے۔
کہ دائم نے کہا ایک بات پوچھوں؟ جی حور پوچھیں۔ ایک نہیں دو، وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ بس یہی بات، مجھے آپ سے محبت نہیں ہے۔ حور نے آنکھیں پھاڑ کر دائم کو دیکھا تھا۔ مجھے آپ سے عشق ہے، عشق۔ محبت تو بہت چھوٹا لفظ ہے، اور رہی محبت کب ہوئی تو میں نے یونیورسٹی میں پہلی دفعہ کلاس میں آپ کے آنسو دیکھے تھے، وہاں مجھے آپ سے پیار ہوا تھا۔ حور کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ دوسری دفعہ دانش کے ہاتھوں میں آپ کا ہاتھ دیکھا تھا، اس ٹائم مجھے بہت غصہ آیا تھا دیکھ کر۔ اس وقت مجھے احساس ہوا یہ محبت پیار نہیں، محبت ہو گئی ہے۔ اور پھر جب نوال کی وجہ سے میرے پاس آئی تھی، آپ کی کالی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر میرا دل کیا کہ آپ جس کی وجہ سے روئی ہیں میں اسے مار دوں، اور یہاں مجھے آپ سے عشق ہوا تھا۔ دائم نے حور کو اپنے بازوؤں کے حصار میں لیتے ہوئے اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا تھا۔ حور نے بھی سکون سے اپنا سر دائم کے بازو پہ رکھ دیا تھا، کیونکہ وہ کبھی بھی دائم کی محبت کو سمجھ نہیں پائی تھی، لیکن اسے دائم کے ساتھ ایک سکون ملتا تھا۔ میری حور، میری جنت کی حور، مجھے معاف کر دیں، میں نے آپ کا بہت دل دکھایا تھا، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ دائم گھٹنوں کے بل بیٹھ کر حور سے مخاطب ہوا تھا۔ دائم پلیز اٹھ جاؤ، سب دیکھ رہے ہیں۔ نہیں، جب تک آپ مجھے معاف نہیں کرو گی میں نہیں اٹھوں گا۔ اچھا میں نے معاف کیا تمہیں، میں سب بھول چکی ہوں، تم مجھ سے محبت بھی تو کرتے ہو نا، وہ معصومیت سے بولی تھی۔ میری جان، دائم نے اٹھ کر حور کو اپنے سینے سے لگایا۔ حور کا تو مانو پورا وجود ہی سن ہو گیا تھا۔ دونوں کو ایک دوسرے کے دل کی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ ابھی وہ چل رہے تھے، کوئی پیچھے سے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی، اور دائم کو تو شروع سے کتوں سے ڈر لگتا تھا۔ اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا تو 3 بڑے بڑے کتے ادھر ہی بھاگتے آ رہے تھے۔ حور نے بھی پیچھے دیکھا، وہ کتے کھڑے ہو کر انہیں دیکھنے لگے تھے۔ حور نے دائم کے چہرے پر ڈر صاف دیکھا تھا۔ حور آپ بھاگ سکتی ہیں نا؟ دائم نے ڈرتے ڈرتے حور سے پوچھا تو حور نے سانس روک گئی تھی۔ بھاگو! وہ دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر بھاگ گئے تھے، اور کتے ان کے پیچھے پیچھے۔ دائم اور حور آگے آگے، کتے ان کے پیچھے پیچھے۔ دائم مجھے بچاؤ، حور آپ مجھے بچائیں، مجھے ڈر لگتا ہے۔ تم لڑکے ہو کے ڈر رہے ہو تو کیا میں انسان نہیں ہوں کیا؟ اپنے پاس کتوں کی آوازیں سن کے ان کی سانسیں خشک ہوئی تھی اور دونوں کی چیخ نکلی تھی۔ وہ دونوں اور تیز بھاگنے لگے اور ایک شاپ میں گھس گئے تھے، اور وہ کتے اپنا شکار ڈھونڈتے ادھر ادھر دیکھنے لگے اور چلے گئے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور قہقہا لگا کر ہنسنے لگے تھے۔ زندگی سے بھرپور قہقہا دونوں نے لگایا تھا۔ حور ہنستی جا رہی تھی اور دائم حور کو ہنستا دیکھ کے خوش ہو رہا تھا۔ دائم کو اپنی طرف دیکھتے پا کر حور کی ہنسی کو بریک لگی تھی۔ ایسے ہی ہنستی رہا کرے میری حور، کتنی پیاری لگ رہی تھی۔ دائم نے جھک کر حور کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ اف دائم، ہم یہاں ہیں اور سب لوگ ہیں، حور نے ادھر ادھر دیکھ کر کہا تھا۔ لیکن آپ کے دائم کو فرق نہیں پڑتا۔ حور، میرا پیار بس گھر کے لیے نہیں ہے، آپ کے لیے ہر جگہ پر ہے۔ آپ میری بیوی ہیں، میں جہاں چاہوں جیسا چاہوں آپ سے پیار کر سکتا ہوں۔ تم کبھی نہیں سدھر سکتے۔ آپ مجھے پیار سے سدھار سکتی ہیں؟ دائم نے آنکھیں مار کر کہا تو حور ہڑبڑا گئی تھی۔ نہیں، تم بدتمیز ہی رہو گے۔ دونوں نے آئس کریم کھائی تھی۔ حور کو یہ دن ہمیشہ کے لیے یاد رہنے والا تھا۔ وہ دونوں گھر چلے گئے تھے۔ حور آپ تھک گئی ہوں گی نا، چلیں ہم سو جاتے ہیں۔ دائم نے حور کو اپنے سینے سے لگا کر لیٹ گیا تھا۔ دائم، اب تو تم نے مجھے تنگ کیا نا، تو میں نے تمہارے پیچھے کتے لگا دینے ہیں۔ ہاں، حور اپنے شوہر کے پیچھے کتے لگائیں گی تو یاد رکھیے گا پھر میں آپ کے پیچھے لگ جاؤں گا اور آپ کو چھوڑوں گا نہیں، پھر سوچ سمجھ کے لگائیے گا۔ اف دائم، میں تم سے کبھی نہیں جیت سکتی۔ وہ اس کے سینے پر مسکراتی ہوئی سر رکھتی لیٹ کر سو گئی تھی۔ دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ دعا اٹھ کے ناشتہ کر لو میری جان۔ بلاش نے دعا کا سر پہ ہاتھ پھیرا تھا۔ خان، مجھے بھوک نہیں ہے، مجھے کھانا نہیں کھانا۔ چلو اٹھو جلدی سے، ناشتہ کرو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ وہ دعا کی ہٹ درمی دیکھ کر غصہ آیا تھا اور وہ اسے زبردستی کھڑا کرتا ڈرائنگ روم میں بھیجا تھا۔ وہ اسے ناشتہ کروانے لگا تو دعا نے منہ موڑ لیا تھا۔ میرے ہاتھ ہیں خان، میں خود بھی کر سکتی ہوں۔ بالاش کے دل میں ٹیسیں اٹھنے لگی تھی، لیکن وہ جانتے ہوئے اپنے دل کو سنبھال گیا تھا۔ دعا، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے میرے خان، میری جان، جو کچھ ہے مجھے بتا دو۔ نہیں نہیں، میں کسی سے نہیں ڈرتی۔ دعا نے جلدی سے نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں بس آپ سے دور رہنا چاہتی ہوں۔ دعا، میری جان، اس سے پہلے کہ وہ اسے پکڑتا، سمجھ نہیں آیا آپ کو مجھ سے دور
آپ کو دور رہیں مجھ سے۔ دعا، میں تمہارے پاس آنے کا حق رکھتا ہوں، تم مجھے منع نہیں کر سکتی، تم میری ہو دعا۔ نہیں، میں آپ کی نہیں ہوں۔ بالاج کا دل کٹا تھا، وہ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ اگر کچھ پریشانی ہے تو مجھے بتائیں۔ ابراہیم کا ڈر ہے تمہیں مجھ سے؟ بتائیں۔ لیکن وہ کچھ بتا نہیں رہی تھی۔ دعا، تم میری ہو، میں آپ کی نہیں ہوں، نہیں ہوں میں آپ کی۔ بالاج آگے بڑھا اور دعا کا چہرہ تھام کر اس کے لبوں پہ جھک گیا تھا۔ سارا غصہ وہ دعا پہ اتار رہا تھا۔ دعا نے مضبوطی سے بالاج کے کالر کو پکڑ لیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا تو آنسو بہاتے چہرے کے ساتھ وہ خان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہارا خان تمہیں جان نہیں سکتا، تمہاری پریشانی دور نہیں کر سکتا؟ دعا جلدی سے بالاج کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی کہ اچانک سے ٹیبل پر رکھا جگ نیچے گرا تھا۔ دعا ڈر کے مارے جلدی سے بالاج سے الگ ہوئی تھی۔ وہ ڈر کے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کا ڈر سے سارا جسم کانپ رہا تھا، جو کہ بالاج کی نظروں سے منفی نہیں تھا۔ دعا سارے کمرے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، جیسے ابراہیم کے جن اسے دیکھ رہے ہوں اور وہ بالاج کے قریب آنے پر اسے ڈرا رہے تھے۔ مجھ سے دور رہیں، چاہیں آپ یہاں سے، وہ بھی جلدی سے بولی تھی۔ بالاج کی آنکھوں میں شعلے جلنے لگے تھے۔ میں نے کہا نا تم میری ہو، صرف میری۔ اس نے غصے سے دعا کو کھینچ کر اپنے پاس کیا اور اس کا دوپٹہ اتار کر بیڈ پہ پھینکا تھا۔ دعا تو بالاج کے اس قدم سے مچل گئی تھی۔ وہ اس کے حصار سے نکلنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اگر تم کہتی ہو کہ تم میری نہیں ہو تو میں تمہیں آج بتاتا ہوں کہ تم صرف اور صرف میری ہو۔ وہ غم اور غصے سے اسے اٹھائے بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ دور رہیں خان، لیکن بالاج اپنی شرٹ اتار کر دور بھیج چکا تھا۔ دعا کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ اپنے خان کے قرب پر برداشت نہیں کر پائے گی۔ خان، ہمارے بیچ کوئی نہیں آ سکتا دعا، کوئی نہیں۔ وہ اس پر جھک کر اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش چومنے لگا تھا۔ دعا آنسو بہاتی جا رہی تھی۔ اسے ڈر تھا کہیں ابراہیم کو پتہ چل گیا تو وہ بالاج کو مار دے گا۔ ابھی بالاج اس کی گردن چوم رہا تھا کہ دعا نے بالاج کو دھکا دیا، لیکن بالاج ایک انچ بھی نہیں ہلا تھا۔ تمہیں سمجھ نہیں آتا کہ تم مجھ سے دور نہیں ہو سکتی؟ دعا کو ایسے آنسو بہاتے دیکھ کر بالاج کو اپنی حرکت پہ غصہ آیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ کیا کرنے چاہ رہا تھا؟ سوری دعا، سوری پلیز۔ اس نے جلدی سے اپنی شرٹ پہنی اور دعا کو بٹھا کر اپنے سینے سے لگا دیا تھا۔ آپ گندے ہیں اور گندے خان ہیں، چھوڑیں مجھے۔ بالاج نے ضبط سے اپنے لب بیچے تھے۔ اس کا دل کر رہا تھا دنیا ادھر سے ادھر کر دے۔ وہ کیا کرتا اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ کیا کرے؟ اسے ایک دفعہ ماہی کے ساتھ جانا تھا۔ بالاج نے بڑے پیار سے دعا کے گلے میں پینڈنٹ پہنایا تھا۔ دعا، یہ تمہارے گلے سے الگ نہیں ہونا چاہیے، یہ ایک بات تو مان سکتی ہو نا میری؟ دعا نے ادھر ادھر دیکھا کمرے میں اور پھر بالاج کو دیکھا تھا، پھر سر ہلا دیا اور سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی خان، آپ میرے ہیں۔ وہ لیٹی اور پلٹ کر بالاج کے سینے سے لگ گئی تھی۔ کل اس کے پاس آخری دن تھا، اس کے بعد نہ جانے یہ سکون ملے نہ ملے۔ بالاج بھی اس کی سسکیاں سنی تھی۔ اس نے دعا کے گرد بازو کا حصار بنایا اور سونے کے لیے لیٹ گیا تھا۔ صبح نوال اٹھی تو خود کو بازل کے حصار میں پایا۔ وہ آنکھیں کھول کر بازل کو دیکھنے لگی تھی، جو اسے پہلے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظر سے ایسے تھی کہ نوال پھر سے شرم سے پانی پانی ہو چکی تھی۔ مجھے ایسے نہ دیکھو بازل، نوال نے گھورا تھا۔ تو کیسے دیکھوں میں تمہیں؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولا تو نوال نے دور ہونا چاہا تھا۔ نہ میری جان، اب دوری بنانے کا کیا فائدہ؟ جب تم رات کو خود میرے پاس آئی تھی، میرے دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، ابھی بھی رکھو نا۔ نوال تو اس کی بے باک باتیں سن کر لال سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سے دور ہوتی، بازل پھر اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا اور بازل کے ہاتھوں کی گستاخیاں دیکھتے نوال تڑپ گئی تھی۔ اسے رات والی ٹون میں آتا دیکھ کر گھبرا گئی تھی، لیکن بازل اب اسے چھوڑنے والا نہیں تھا۔ نوال نے تھک کر اسے خود کو اس کے حوالے کر دیا تھا۔ بازل اس کی خود سپردگی پر مسکرایا، پھر اس پر جھکتا چلا گیا تھا۔ حور صبح اٹھی تو اس کے سر میں درد ہو رہا تھا۔ ابھی وہ کچھ سوچ ہی رہی تھی کہ دائم روم میں داخل ہوا تھا حور کو سر پکڑے دیکھ کر وہ جلدی سے اس کے پاس بیٹھا تھا۔ حور، کیا ہوا ہے؟ آپ ٹھیک تو ہے نا؟ حور، آپ رو رہی تھی۔ میری حور کو کیا ہوا ہے؟ آپ کیوں رو رہی تھی؟ کب اسے برداشت تھا کہ وہ روئے؟ وہ اپنی حور کی آنکھوں میں آنسو دیکھے۔ مجھے درد ہو رہا ہے سر میں۔ حور نے روتے ہوئے دائم کے سینے پہ سر رکھا تھا۔ دائم نے حور کے گرد حصار باندھا تھا۔ میرے حور، آپ اپنا خیال نہیں رکھتی نا؟ دائم نے حور کا سر پہ بوسہ دیا تھا، جس سے حور کو نہ جانے کیوں سکون ملا تھا۔ حور کے لب مسکان میں ڈھلے تھے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ دائم
کی محبت اس کے دل میں اب پہلے سے قدم رکھ چکی تھی۔ اب وہ آہستہ آہستہ جڑ پکڑتی جا رہی تھی۔ وہ اب میڈیسن پھینکتی نہیں تھی، وہ اب دائم کے ساتھ جینا چاہتی تھی، لیکن اسے ڈر تھا کہ اسے کچھ ہو گیا تو اس سے پہلے کبھی کچھ وہ اور سوچتی۔ دائم نے اس کی لونگ پر لب رکھے تھے۔ حور سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ میرے حور، آپ کو کبھی خود سے دور نہیں جانے دوں گا۔ حور نے آنکھیں کھول کر دیکھا کیسے وہ اس کے دل کی بات جان لیتا تھا۔ میں آپ کی ساری دل کی باتیں جان لیتا ہوں۔ اور حور کی اور آنکھیں کھلی تھی۔ تم انسان ہی ہو نا؟ ہاں ہاں، کیوں میں انسان نہیں لگ رہا؟ نہیں، وہ بس ایسے ہی۔ وہ خجل ہوتے اسے لگ ہوئی تھی۔ چلے آپ اٹھیں، ناشتہ کرنے نیچے آ جائیں۔ اوکے، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ پھر وہ اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی تھی۔ میں آپ کو کبھی تکلیف نہیں ہونے دوں گا، اور جب تک آپ کا دائم زندہ ہے اس کی حور کو کوئی تکلیف نہیں ہونے دوں گا۔ یہ دائم ملک کا آپ سے وعدہ ہے۔ بالاج اٹھا اور جلدی سے ماہی کے کمرے میں گیا تھا۔ وہ کب سے بالاج کا انتظار کر رہی تھی۔ بالاج، کتنی دیر لگا دی تم نے؟ ماہی غصے میں بولی تھی۔ ہاں، وہ بس دعا کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ وہ پریشان تھی نا، پھر سے دور جانے کی بات کر رہی تھی۔ چلو۔ ماہی اور بالاج نکل پڑے تھے اور ابراہیم کے گھر پہنچے تو اور کھڑکی سے کودے تھے۔ اف ماہی، کیا کیا کام کروا رہی ہو؟ اگر کسی کو پتہ چل جائے گا نا تو جیل میں جائیں گے اور نیوز میں آئیں گے کہ بزنس ٹائکون بالاج خان کسی کے گھر کی کھڑکی کود کر چوری کرنے گیا تھا۔ اوف بالاج، چپ کرو، کتنا بولتے ہو۔ جلدی سے اپنا کام کرتے ہیں اس سے پہلے کہ ابراہیم آ جائے، اور اگر ابراہیم قصوروار نہ ہوا تو اس سے پہلے کہ وہ کچھ اور کہتا۔ ماہی ابراہیم کے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ ماہی کو پورے گھر سے عجیب سی سمیل آ رہی تھی۔ بالاج کو بھی آج اس گھر سے وحشت ہو رہی تھی۔ وہ دونوں کمرے میں داخل ہوئے تو سامنے دعا کی تصویر دیکھ کے دونوں کو کرنٹ لگا تھا۔ یہ دعا ہے، میری دعا۔ بالاج کی آنکھوں سے شعلے نکلے تھے۔ لیکن بالاج، یہ دعا نہیں ہے، یہ دیکھو، اس کی آنکھیں کالی ہیں اور ہماری دعا کی نیلی۔ بالاج نے بھی اب غور سے آنکھوں پہ غور کیا تھا۔ تو یہ کون ہے؟ مجھے لگتا ہے ابراہیم کی بیوی ہوگی۔ یہ تو سیم ٹو سیم دعا کی طرح ہے۔ چلو دوسرے کمرے میں دیکھتے ہیں، ابھی اس کے بارے میں گھر جا کے بات کریں گے۔ وہ چلتے ہوئے ایک بہت ہی بڑے کمرے میں جا پہنچے تھے۔ ماہی تو وہ دروازہ کھولا تو سامنے ہی دیکھ کر دونوں کی چیخ نکلی تھی۔ سارے کمرے میں کھوپڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، خون کے پیالے پڑے تھے۔ میں کہتی تھی بالاج تمہارا دوست کالا جادو کرتا ہے۔ ابراہیم، تمہارا دوست کالا جادو کرتا ہے اور وہ دعا کو اپنے بس میں کرنے کے لیے کالا جادو کر رہا ہے۔ اس کی اتنی ہمت میری دعا کو مجھ سے دور کرے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ نہیں بالاج، ہمیں اسے رنگے ہاتھوں پکڑنا ہے۔ ابھی ہم کچھ نہیں کر سکتے، کوئی ثبوت نہیں۔ ماہی، یہ کم ثبوت ہے؟ بالاج نے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، یہ ثبوت کم ہے۔ آج دعا کو اکیڈمی آنے دینا تاکہ وہ اپنا کھیل کھیلے اور ہم اسے پکڑ سکیں۔ اگر دعا کو کچھ ہو گیا تو؟ بالاج نے پریشانی سے کہا تھا۔ کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان مت ہو۔ وہ دونوں جلدی سے نکلے تھے، دروازہ کھلا چھوڑ کر نکلے تھے، اور یہاں وہ سب سے بڑی غلطی کر گئے تھے۔ دعا اٹھی تو اپنے پاس بالاج کو نہ پایا۔ پھر سے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گی خان۔ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میں مر جاؤں گی۔ وہ بے بسی سے آنسو بہانے لگی تھی۔ نوال اٹھی تو دن کا 1 بج چکا تھا۔ اف، اتنی لیٹ! وہ سوچ سوچ کر شرمندہ ہو رہی تھی۔ گھر والے کیا سوچیں گے؟ کمینہ، بدتمیز، اتنی دیر لگا دی۔ وہ اسے تھپڑ مارتے ہوئے جلدی سے اٹھی تھی۔ بازل کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ میرے پانڈے، تم تو بہت مزے کی ہو۔ آج پھر نرم نرم گوشت کھانے کو ملا تھا مجھے۔ اور گھر والوں کی فکر نہ کرو، انہیں پتہ ہے کہ آج رات ان کی بہو ان کے پوتے پوتیوں کا انتظام کر رہی تھی۔ بے باکی سے بولتا نوال کو اچھا خاصا تپا گیا تھا۔ تم سے بات کرنا فضول ہے۔ وہ کپڑے لے کر واش روم میں چلی گئی تھی۔ جلدی نکلتا پانڈے، پہلے ہی تم لیٹ کروا چکی ہو۔ اور اندر واش روم میں نوال پیچو تاب کھا رہی تھی۔ ماہی اور بالاج گھر آئے تو دعا کو تیار ہوتا دیکھا تو آج بالاج کا دل بہت گھبرا رہا تھا۔ اس کا دل کہہ رہا تھا کہ اپنی ہنی کو اپنے سینے میں چھپا لے۔ اگر آج وہ چلی گئی تو اسے کھو دے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ دعا کو جانے دے یا نہ جانے دے، کیونکہ وہ ابراہیم کو اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ ابھی تک اس نے ابراہیم کو رنگے ہاتھوں نہیں پکڑا تھا۔ ایک دفعہ اسے سب کرتے دیکھ لے تو اسے اپنے ہاتھوں سے مار دے گا۔ دعا نے خان کو دیکھا جو نم آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بالاج نے آگے بڑھتے دعا کو سینے سے لگایا تھا۔
میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں دعا، پلیز ابھی بھی مجھے بتا دو کوئی پریشانی ہے تو۔ دعا جلدی سے بالاج سے دور ہوئی تھی، اسے اکیڈمی جانا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابراہیم کچھ کرے وہ اس سے الگ ہوئی تھی اور خاموشی سے باہر نکل گئی تھی۔ بالاج نے اپنی خالی ہاتھوں کو دیکھا تھا کرب سے اور اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ وہ ماہی کے پاس گیا اور آگے کا پلان کرنے لگا۔ ابراہیم گھر آیا تو اپنے کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کے حیران ہوا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے مسکرایا تھا۔ کھیل کھیلنے میں مزہ آئے گا بالاج خان، وہ کل کا کام اب آج کرنے والا تھا۔ اسے بابا کی بات یاد آئی تھی کہ وہ آخری موقع ہے دعا کو اپنا بنانے کا، ورنہ وہ اپنی جان کھو دے گا۔ ماہی اور بالاج کچھ دیر بعد ابراہیم کے گھر جانے والے تھے۔ وہ اسے دعا کے ساتھ بدتمیزی کرتے تھے، اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکے، لیکن وہ کیا جانتے تھے کہ ان کا کھیل الٹا پڑنے والا ہے۔ نوال اور بازل نیچے گئے تو شفق دونوں کے چہروں پر رونق کو دیکھتی پھر بہت خوش ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ آگے کا سفر طے کر چکے ہیں۔ جیتے رہو میرے بچوں، شفق نے دعا دی تھی۔ نوال شرما دی تھی۔ اب بس جلدی سے مجھے پوتا پوتی چاہیے، شفق نے شرارت سے کہا تو نوال ہڑبڑا گئی تھی۔ آنٹی آپ مجھے تنگ مت کریں، نوال نے منہ بناتے ہوئے کہا تو بازل اور شفق کا قہقہا گونجا تھا۔ آپ اس سے اپنے ہاتھوں سے بازل کی پسند کا مٹر قیمہ بنایا تھا۔ آج اس نے اپنے ہاتھوں سے بازل کی پسند کا مٹر قیمہ بنایا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ شفق سے سب کچھ سیکھ رہی تھی۔ نائم گھر سے نکلا تو اس کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور ادھر بیٹھی حور جو موبائل یوز کر رہی تھی، اس کے دل میں کچھ ہوا تھا جیسے کوئی اپنے اس کی تکلیف میں ہو۔ ماہی حور کو پہلے ہی دانش کے بارے میں بتا چکی تھی کہ دانش کے ساتھ کیا حادثہ پیش آ چکا ہے۔ وہ بہت پریشان بھی ہوئی تھی، لیکن ماہی اس کا خیال رکھ رہی تھی اور دانش اس کی پریشانی سے آزاد تھی۔ اسے دانش کا بیٹا دیکھنے کی بہت چاہ تھی، لیکن اسے پتا تھا کہ دائم کو اچھا نہیں لگے گا دانش کے بارے میں بات کرنا، اس لیے اس نے کبھی نہیں کی تھی۔ ابھی اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ اس نے دائم کو کال کی، دائم نے کال نہیں اٹھائی۔ حور اور زیادہ پریشان ہوئی تھی، لیکن احمد کو ہاسپٹل سے کال آ چکی تھی۔ جلدی سے تانیہ اور حور کو لے کر ہاسپٹل پہنچے تھے۔ حور کا دل زور سے کسی خوف کے تحت دھڑکا تھا۔ ابھی تو وہ دائم کو چاہنے لگی تھی، ابھی اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی؟ ابھی تو اس کی زندگی میں خوشیاں شروع ہوئی تھیں۔ اسے رونا آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ وہ تانیہ کے گلے رکھ کے رو رہی تھی۔ ماہی اور بالاش دونوں کی ابراہیم کے گھر گئے تھے، لیکن اندر ابراہیم کو اکیلے بیٹھے دیکھ کر دونوں ہی پریشان ہوئے تھے۔ ارے بالاش تم؟ ابراہیم حیران ہوتا اٹھا تھا۔ دعا کہاں ہے؟ ابراہیم، بالاش نے غصے سے پوچھا تھا۔ مجھے کیا پتا دعا کہاں ہے؟ وہی تمہیں پوچھنے والا تھا۔ دعا آج اکیڈمی نہیں آئی۔ کیا بکواس ہے، میں نے خود اسے اکیڈمی بھیجا ہے، لیکن وہ یہاں نہیں آئی۔ دیکھ لو بالاج۔ بالاج نے ماہی کی طرف دیکھا جو بہت پریشان تھی۔ ارے بالاج چھوڑو ابراہیم کو۔ سوری ابراہیم، وہ دعا کے معاملے میں بہت خراب بندہ ہے، کسی کی جان بھی لے سکتا ہے اور دے بھی سکتا ہے۔ ماہی نے ابراہیم کو بہت کچھ سمجھانا چاہا تھا، جسے سمجھتے ابراہیم کے چہرے پر پورے اسرار سے مسکراہٹ آئی تھی۔ جی میں سمجھ گیا، لیکن دعا کہاں جا سکتی ہے؟ ابراہیم بھی پریشان ہوا تھا۔ چلو بالاج، ہمیں دعا کو ڈھونڈنا ہے، ماہی نے بالاج کو کہا تو وہ ماہی کی طرف دیکھتا چلا گیا تھا۔ پیچھے سے ابراہیم مسکرایا تھا۔ بالاج تم اپنی دعا کو بھول جاؤ، وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گی۔ وہ میری بیلا بن کر رہے گی، صرف میری بیلا۔ بابا میں آ رہا ہوں، دعا آج ہی میں تمہیں اپنا بناؤں گا۔ وہ مسکراتا ہوا باہر چلا گیا تھا۔ میں تو چلا اپنی بیلا کے پاس۔ بالآخر بہت صبر کے بعد ڈاکٹروں نے آ کر دائم کو خطرے سے باہر بتایا تھا اور حور کے منہ سے شکر ہے اللہ کا نکلا تھا۔ تانیہ تو رونے لگ گئی تھی۔ آنٹی اب آپ کیوں رو رہی ہیں؟ دیکھے تو سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ حور نے دروازے سے دیکھا تھا، دائم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ وہاں ہی بیٹھ گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد دائم کو ہوش آ چکا تھا۔ بیٹا تم نے دھیان سے گاڑی کیوں نہیں چلائی؟ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ تانیہ پھر سے رونے لگی تھی۔ ماما، دائم نے تانیہ کی گود میں سر رکھا تھا۔ ماما میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہوا مجھے۔ دائم کو بس حور کا انتظار تھا، لیکن وہ آ ہی نہیں رہی تھی۔ بیٹا تم جس کا انتظار کر رہے ہو وہ کب سے تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اب اس کی ہمت نہیں ہو رہی کہ وہ تمہارے پاس آئے۔ ماما انہیں بلائے نا، مجھے انہیں دیکھے کتنے گھنٹے ہو گئے ہیں، اب میرا دل گھبرا رہا ہے۔ بیٹا جی آپ کو بے ہوش ہوئے 5 گھنٹے ہوئے تھے۔ ماما یہ 5 گھنٹے میں نے ان کا چہرہ نہیں دیکھا جیسے میں نے اپنی حور کا چہرہ 5 صدیوں سے نہیں دیکھا ہو۔ اور اندر آتی حور یہ بات سن کر زوروں سے اس کا دل دھڑکا تھا۔
اتنی شدت، اتنا عشق، اس کے لیے اس کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ حور، دائم نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، یہاں آئیں، آپ کیوں رو رہی ہیں؟ اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھا تھا۔ اس کے سر میں درد ہوئی تھی، لیکن اس ٹائم اسے اپنی حور کی پرواہ تھی۔ لیٹے رہو دائم، تمہیں درد ہوگا نا؟ وہ جلدی سے آگے آتے اسے تھام گئی تھی۔ تانیہ دونوں کو اکیلا چھوڑ کر کمرے سے چلی گئی تھی۔ ادھر آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ حور بھی دائم کے پاس آ گئی تھی۔ آپ بتائیں کیوں رو رہی ہیں؟ دائم حور کی ناک پہ پہنی لونگ کو لبوں سے چھونے کے لیے اس کے قریب ہوا تھا۔ حور نے آنکھیں بند کر لی تھی، مگر دائم نے اس کے لونگ پر لب نہیں رکھے تھے۔ حور ہڑبڑا کر پیچھے ہونا چاہا۔ دائم نے گھور کر دیکھا تھا۔ میری حور، کسی غلط فہمی میں نہ رہنا۔ میں نے اس لیے آپ کی لونگ کو لبوں سے نہیں چھوا کیونکہ میں ہر پل باوضو نہیں ہوتا، اور میری حور تو خدا کی پاکیزہ اور مقدس بنائی ہوئی بندی ہے۔ میں کیسے باوضو چھو سکتا ہوں آپ کو؟ حور کی آنکھوں سے مزید آنسو کی روانی ہوئی تھی۔ میرے پاس بیٹھے مجھے آپ کو دیکھے 5 گھنٹے ہو گئے ہیں، اور اب 5 گھنٹوں میں آپ کو 1000 دفعہ دیکھ لیتا ہوں۔ 5 گھنٹے میں نے آپ کا چہرہ نہیں دیکھا، جیسے میں نے اپنی حور کا چہرہ 5 صدیوں سے نہیں دیکھا۔ دائم وہ اس کے گلے لگتی روتی رہی تھی۔ کیوں اتنا پیار کرتے ہو مجھ سے؟ دائم کے چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ کیونکہ آپ اس پیار کے قابل ہیں میری جان۔ تم نے دھیان سے گاڑی کیوں نہیں چلائی؟ اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو؟ آپ مجھے کھونے سے ڈرتی ہیں حور؟ دائم نے اس کا چہرہ تھام کر اسے اپنے قریب کیا تھا۔ حور نظر جھکا گئی تھی۔ بولے حور، اور اگر تم جیسا پیار کرنے والا شوہر ہو تو ہر کوئی کھونے سے ڈرے گا نا؟ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوتے ہوئے بولی تھی۔ آپ کیوں اتنی پیاری ہیں حور کہ جب آپ کو دیکھتا ہوں ایک دفعہ پھر سے زندگی جینے لگتا ہوں۔ وہ جذبات کی شدت سے بولا تھا کہ حور کانپ گئی تھی۔ تم بیمار ہو دائم، کچھ شرم کر لو۔ میں باقی سب کے لیے بیمار ہوں، آپ کے لیے میں ہمیشہ ٹھیک رہتا ہوں۔ دائم نے دوبارہ سے حور کو اپنے حصار میں لیا تھا۔ واہ ماما، آپ کی حور نے تو بڑے مزے کا قیمہ بنایا ہے، بازل نے نوال کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا، اور نوال تو شرما کے بس بازل کو دیکھ رہی تھی۔ بازل کی گہری نگاہیں اسے ابھی بھی اپنے جسم کے آر پار ہوتی محسوس ہو رہی تھی۔ اچھا نوال، کمرے میں آنا، مجھے کوئی ضروری کام ہے۔ نہیں، میں ماما کے ساتھ بزی ہوں۔ جاؤ نوال، بازل کو کوئی کام ہو سکتا ہے۔ جاؤ، کوئی کام ہوگا بازل کو۔ نوال کیا کہتی کہ آپ کے بیٹے کو چھچوری حرکتیں کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں۔ جی ماما، میں جاتی ہوں۔ اٹھ کر بازل کے پیچھے پیچھے کمرے میں چلی گئی تھی۔ ہاں تو میری بیگم، بازل نے کمرے میں جاتے ہی اسے کھینچ کر اپنے پاس کیا تھا۔ میری بیگم کمرے میں آنے سے منع کیوں کر رہی تھی؟ وہ بس اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی، بازل اس کے ہونٹوں پر لب رکھ دیے تھے، اور کتنی ہی دیر اسے اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوا تو نوال نے زور سے اس کے سینے پہ مکہ مارا تھا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ارے میرے پانڈے، بدتمیزی تو وہ تھی جو کل رات کی تھی، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بازل نے آنکھ مار کر نوال کو شرم سے پانی کیا تھا، اور وہ اسے دھکا مارتی باہر بھاگی تھی۔ ابراہیم ایک گھر کے پاس جا کر رکا تھا۔ وہ گھر کم جھونپڑی زیادہ لگ رہا تھا۔ لکڑی کا کمزور سا دروازہ، سنسان جگہ پر وہ گھر ابراہیم نے شاید انہی کاموں کے لیے بنوایا تھا۔ جب وہ آدمی دعا کو اٹھا کر لا رہے تھے اور دعا کا لاکٹ اتر کر اس ویرانے میں دور کہیں گر گیا تھا۔ ماہی اور بالاج اسے ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن اس کی صحیح سے لوکیشن ٹریس نہیں ہو رہی تھی۔ ابراہیم اندر گیا۔ سامنے ہی دعا ایک گول دائرے میں کرسی پر بندھی ہوئی تھی، منہ پر پٹی تھی تاکہ وہ شور نہ کر سکے۔ ایک آگ کا دائرہ تھا جو اس کے ارد گرد بہت ساری چیزیں پڑی تھیں۔ دعا نے ابراہیم کو دیکھتے ہی مچلنا شروع کر دیا تھا۔ وہ کانپ رہی تھی، ڈر رہی تھی، لیکن کچھ کر نہیں پا رہی تھی۔ اسے آج بالاج کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ خان آپ آ جائیں، آپ کی ہنی مشکل میں ہے۔ ابراہیم آگے بڑھا تھا۔ ابراہیم پتر، اس لڑکی کا چلہ 2 گھنٹے کا ہوگا، اور تم نے اس لڑکی کے بال لے کے قبرستان میں دفن کرنا ہے۔ دعا نے ابراہیم کو اپنے پاس آتے دیکھ کر سانس روک گئی تھی۔ آنسو بہہ کر گالوں پہ گر رہے تھے۔ ایک بات یاد رکھنا ابراہیم، اگر وہ لڑکی اس دائرے سے نکل گئی تو سب الٹا ہو جائے گا، تم جان سے چلے جاؤ گے، کیونکہ مجبوراً تم کو بھی اس دائرے سے نکلنا ہوگا، تم جل کے خاک ہو جاؤ گے۔ میں دعا کو کچھ نہیں ہونے دوں گی ماہی، میں اس ابراہیم کو نہیں چھوڑوں گا۔ ماہی اور بالاج دوبارہ سے ابراہیم کے گھر گئے تھے، لیکن تالا لگا دیکھ
پکا ہوا تھا کہ دعا ابراہیم کے پاس ہے۔ چلو بالاج، اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے ہمیں دعا کو ڈھونڈنا ہے۔ بالاج نے جلدی سے اپنی پسٹل لی اور دعا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل گیا تھا۔ ابراہیم دانے میں داخل ہو چکا تھا۔ دعا نے کرب سے آنکھیں بند کی تھیں۔ میری ہنی اور اس کے خان کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا۔ میری دعا، میری جان، یہ خان تم سے بے حد پیار کرتا ہے۔ ابراہیم نے دعا کی کلائی پر ایک چاقو سے کٹ لگایا تھا۔ خون نکل کر ابراہیم کے پکڑے پیالے میں گر رہا تھا۔ دعا بولنا چاہتی تھی، اپنے خان کو بلانا چاہتی تھی، لیکن وہ بے بس تھی، شاید بے بس اسی کے ہاتھوں میں بے بس ہو چکی تھی۔ بیلا، ابراہیم نے پیار سے دعا کو پکارا تھا۔ دعا نے سہم کر ابراہیم کو دیکھا تھا، چونکہ اس وقت کوئی سائیکو جنونی لگ رہا تھا۔ پلیز خان، مجھے بچا لیں۔ اس نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ پورا جسم اس کا درد ہونے لگا تھا۔ بیلا ہو تم میری، آج تم پوری کی پوری میری بن جاؤ گی۔ یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا۔ تم صرف اور صرف میری بیلا بن کر ہی اس گھر سے باہر قدم نکالو گی۔ ابراہیم پہلے ہی دعا کے بال قبرستان میں دبا آیا تھا اور جلد سے جلد یہ کام کرنا چاہتا تھا تاکہ دیر ہونے سے الٹا ابراہیم کی جان نہ چلی جائے۔ ابراہیم نے دعا کے منہ سے پٹی ہٹائی تھی۔ اب پلیز مجھ سے دور رہیں، دعا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ مجھ سے مت ڈرو دعا، میں تمہیں کبھی کچھ نہیں کر سکتا۔ تم میری ہو، صرف ابراہیم کی بیلا۔ وہ مسکراتا ہوا آگ کے پاس جا بیٹھا تھا۔ اسے پتا تھا جلد ہی بالاج اسے ڈھونڈ لے گا۔ وہ بالاج کے راستے میں رکاوٹیں حائل کرنا چاہتا تھا۔ اگر بالاج یہاں آ بھی گیا نا تو دعا، یقین کرو میں اسے مار دوں گا۔ دعا نے اپنا آپ کھولنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن وہ زور لگا سکتی تھی۔ اس کے ہاتھ زخمی ہو گئے تھے۔ نہیں دعا، تمہیں کچھ نہیں کرنا پڑے گا، مجھے پتا ہے خان نہیں آئے گا۔ تمہیں خود یہاں سے بچنا ہوگا۔ ابھی ابراہیم منتر شروع کرتا کہ اس سے پہلے ہی بیلا کا خیولہ ظاہر ہوا تھا۔ ابراہیم یہ سن کر ساکت ہوا تھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا، سامنے ہی سفید سوٹ میں پریشان سی بیلا اس کی بیلا کھڑی تھی۔ بیلا، ابراہیم مدھم سی آواز میں بولا تھا۔ دعا نے بھی سامنے دیکھا۔ ایک پرنور چہرہ جو کہ بالکل دعا کی شکل کی تھی اسے نظر آئی تھی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ بیلا ہے۔ ابراہیم پلیز تم اسے چھوڑ دو، کیوں تم ایسا کر رہے ہو؟ بیلا نے اسے کہا تھا۔ بیلا نے پریشان ہوتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں بیلا، اب میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا، میں تمہیں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ بیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر ابراہیم تڑپ گیا تھا۔ ابراہیم مت کرو، یہ سب گناہ ہے، تم کیوں نہیں سمجھ رہے؟ تم مر جاؤ گے۔ نہیں بیلا، میں اس دائرے سے نکلا تو مروں گا نا، ورنہ میں اب اس دعا کو بیلا بنا کر ہی باہر نکلوں گا۔ دعا دونوں کی باتیں سنتی حیران ہو رہی تھی۔ وہ کوشش کر رہی تھی کہ کس طرح رسی ڈھیلی ہو جائے اور وہ اس دائرے سے نکل جائے اور ابراہیم اپنی بیلا کے پاس آؤ۔ ابراہیم کا ایک دل کیا وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنی بیلا کا ہاتھ تھام لے، لیکن وہ زندہ نہیں تھی۔ اس نے ایک نظر دعا کو دیکھا جو زندہ تھی اور اس کی بیلا بن سکتی تھی۔ چلی جاؤ تم یہاں سے بیلا، یہ میری بیلا ہے، یہ میری بیلا ہے اب۔ اس نے دعا کی طرف اشارہ کیا تھا۔ بیلا نے ایک نظر اس ڈری سہمی لڑکی پر ڈالا تھا۔ وہ اس کی مدد نہیں کر پا رہی تھی، وہ ابراہیم کے سامنے بے بس تھی۔ پھر وہ غائب ہو چکی تھی اور دعا پھر سے آنکھیں موند کر مایوس ہو چکی تھی۔ ہنی میری جان، میری دعا بہت مضبوط ہے، ہر مشکل کا مقابلہ کرنا جانتی ہے میری ہنی۔ دعا نے ایک دم آنکھیں کھولی تھی۔ اس نے ابراہیم کو دیکھا تو آنکھیں بند کرتا کوئی کپڑا آگ پہ پھینک رہا تھا۔ اس نے کپڑا آگ پہ پھینکا تھا، ادھر بالاج کے جسم میں آگ لگنا شروع ہوئی تھی۔ وہ تڑپا تھا، گاڑی ان بیلنس ہوئی تھی، ہوتے بچی تھی۔ بالاج کیا ہوا؟ ماہی اسے تڑپتا ہوا دیکھ کر پریشان ہوئی تھی۔ وہ ابراہیم اب تم پر حملہ کر رہا ہے تاکہ تم دعا تک نہ پہنچ پاؤ۔ ماہی، میرے جسم میں جیسے آگ لگ رہی ہے، درد ہو رہا ہے۔ بالاج رکنا نہیں چاہتا تھا، اس کا جسم جل رہا تھا، درد ہو رہی تھی، لیکن اسے اپنی دعا کے پاس جانا تھا، اپنی دعا کو بچانا تھا، ورنہ وہ ہمیشہ کے لیے اپنی ہنی کو کھو دیتا۔ ماہی قرآنی آیت کی صورت پڑھ کر بالاج پر پھونک مار رہی تھی، جس سے کوئی سکون آتا ہے، لیکن پھر سے وہی درد شروع ہو جاتا تھا۔ ابراہیم بالاج کو اپنے پاس آتا محسوس کر رہا تھا۔ دعا رسی کھولتے اپنے ہاتھ پر زخمی کر چکی تھی۔ اس نے کرسی کو زمین پہ گرا دیا تھا۔ وہ بس گھسیٹ کر اس دائرے سے باہر ہونا چاہتی تھی اور وہ اپنے خان کو کھو نہیں سکتی تھی۔ اسے اپنے آپ کو
اپنے خان کو بچانا تھا۔ وہ گری تھی اور سر پر زور کی چوٹ لگی تھی۔ ابراہیم نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مسکرا دیا۔ وہ بیچ میں کچھ بول نہیں سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ کمزور ہے، بچی ہے، وہ دائرے سے دور ہے، باہر نہیں جا سکتی، اور دوبارہ سے اپنی آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ اپنے آپ کو گھسیٹ رہی تھی، اس کا جسم چھل گیا تھا، لیکن وہ ہار نہیں سکتی تھی۔ اسے ابراہیم کے ناپاک ارادے کو جیتنے نہیں دینا تھا۔ بالاش لاکٹ کی لوکیشن کے قریب آتا جا رہا تھا۔ بس آدھا گھنٹہ رہ گیا تھا۔ بالاش دعا کو ڈھونڈ رہا تھا۔ دعا دائرے سے باہر نکلنے کی کوشش کر رہی تھی اور ابراہیم اتنے کم وقت ایک 19 سال کی لڑکی جس کے ہاتھ پیر بندھے ہوں، کرسی کو گھسیٹنا مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن اسے کرنا تھا۔ دعا کی آنکھوں کے سامنے بار بار اندھیرا آ رہا تھا۔ وہ ساتھ ساتھ ہاتھ پیر پھوڑنے کی کوشش میں کامیاب ہوئی تھی۔ کرسی کی لکڑی لگنے کی وجہ سے اس کے پاؤں کی رسی کھل گئی تھی اور ہاتھوں کی رسی ڈھیلی ہو گئی تھی، لیکن وہ دائرے سے ابھی دور تھی۔ ٹائم گزرتا جا رہا تھا، سب اپنی اپنی رفتار پکڑے ہوئے تھے۔ بالاش بالکل اس لاکٹ کے پاس تھا۔ اس کے جسم کی جلن کم ہو چکی تھی۔ اس کالے جادو کا اثر صرف کچھ منٹ ہی تک تھا۔ اسے لاکٹ مل چکا تھا، اسے اب آگے جانا تھا، آگے اپنی دعا کے پاس، اپنی ہنی کے پاس۔ بہت کوششوں کے بعد دعا اس رسی سے آزاد ہو چکی تھی، لیکن بے حد زخمی ہو چکی تھی۔ اس کے سر سے خون نکلنے لگا تھا، لیکن اسے ہمت نہیں ہارنی تھی۔ وہ اپنے خان کے پاس جانا چاہتی تھی۔ وہ آزاد ہو کے بھی اس دائرے کی قید میں تھی۔ وہ اٹھنا چاہتی تھی، لیکن اپنی کمزوری اور زخموں کی وجہ سے اٹھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ تھک چکی تھی، ہار چکی تھی، اور وہ ڈھہ گئی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ رہا تھا اور آنکھیں موند گئی تھی۔ بس 5 منٹ رہ گئے تھے۔ ابراہیم کا چلا مکمل ہونے والا تھا۔ ہر طرف خون کی اسمیل تھی، ہر طرف خوفناک آوازیں تھیں۔ ہنی میری جان، آپ کا یہ خان آپ سے پیار کرتا ہے۔ دعا اٹھو اور اپنے خان کے پاس۔ دعا مجھ سے دور مت جاؤ، ادھر آؤ اپنے خان کے پاس۔ خان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر دعا تڑپ گئی تھی۔ آؤ اپنے خان کے پاس۔ دعا مسکراتی ہوئی بالاش کے پاس جانے لگی تھی۔ اس کا پاؤں کسی نے پکڑا تھا اور وہ دھڑم سے گری تھی۔ خان، وہ زور سے چیخ مار کر ایک دفعہ پھر اپنی آنکھیں کھول چکی تھی۔ وہ دائرے سے بالکل قریب تھی اور اپنے آپ کو گھسیٹنے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ دائرے کے پاس پہنچتی، ابراہیم نے اس کی ٹانگ پکڑ لی تھی۔ دعا نے ہمت کرتے پاس پڑا پیالہ ابراہیم کے سر پہ مارا تھا۔ ابراہیم کراہ اٹھا تھا۔ تم اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتی، میری محنت برباد نہیں کر سکتی تم میری ہو، صرف میری، وہ چلا رہا تھا۔ دعا نے اپنا پاؤں چھڑوانا چاہا، لیکن وہ چھڑوا نہیں پا رہی تھی۔ ابھی وہ کچھ اور کہتا کہ دروازہ کھلا تھا اور ماہی اور بالاج اندر آئے تھے۔ بالاج اپنی دعا کو اس حالت میں دیکھ کر اس کا دل کٹ گیا تھا۔ سارے چہرے پر خون لگا تھا، ہاتھوں سے خون نکل رہا تھا۔ ابراہیم نے اس کی ٹانگ پکڑی ہوئی تھی۔ ابراہیم نے مسکرا کر بالاج کو دیکھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا تھا کہ دعا نے بالاج کو دیکھا تھا۔ خان، آگے مت آئیں، وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ ماہی نے بالاج کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اگر تم اس دائرے میں گئے تو زندہ نہیں بچو گے بالاج، ماہی نے کرب سے کہا تھا۔ اپنا ہاتھ دو دعا، پلیز باہر آ جاؤ، وہ چیخا تھا۔ اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کی زندگی خطرے میں دیکھ کر کیا اذیت ہوتی ہے، وہ کوئی بالاج سے اس وقت پوچھتا۔ بس 2 منٹ اور تمہاری دعا میری ہو جائے گی۔ ابراہیم نے دعا کو پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ وہ ابراہیم کے حصار سے نکل کر اپنے خان کی باہوں میں جانا چاہتی تھی۔ وہ کانپ رہی تھی، اپنا آپ اسے چھڑوا رہی تھی، لیکن وہ بہت کمزور ہو چکی تھی، زخمی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکھڑا رہی تھی، اسے صحیح سے کھڑا ہوا نہیں جا رہا تھا۔ ابراہیم، اسے ایک دفعہ پھر سے وہی مدھم سی آواز سنائی دی تھی۔ اس نے دیکھا، پھر سے اس کی بیلا آئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نمی کے ساتھ ساتھ ڈھیر ساری فکر تھی اپنے ابراہیم کے لیے۔ چھوڑ دے ابراہیم، اگر ہمارا پیار ایک نہ ہو سکا تو ان کا پیار ایک ہونے دو۔ بالاج اور ماہی نے ڈر کر بیلا کی طرف دیکھا تھا، جو بالکل ان کی دعا کی طرح لگ رہی تھی، لیکن عمر میں بڑی تھی۔ بیلا، تم دور ہو گئی ہو، لیکن میں اس کو دور نہیں ہونے دے سکتا۔ چھوڑ دے ابراہیم، ان کا پیار ایک ہونے دو، تمہیں ہمارے پیار کا واسطہ۔ اس سے پہلے تو وہ کچھ کہتا، بالاج نے اسے باتوں میں لگا دے کر ایک گولی چلائی تھی۔ ایک گولی چلی تھی جو اس کے بازو کو چیر کرتی گزر گئی تھی۔ وہ لڑکھڑا کر نیچے گرا تھا۔ صرف 20 سیکنڈ بچے تھے اور دعا ابراہیم کو دھکا مار کر دائرے سے باہر نکلی تھی، اور دعا کو ایک زوردار جھٹکا لگا تھا اور وہ بالاج کی باہوں میں گر گئی تھی۔
اب اس میں اتنی سکت نہیں تھی کہ وہ کھڑی رہ سکے۔ دعا نے ڈر کے بالاج کو دیکھا تھا۔ مار دو اسے خان، مار دو، انہوں نے مجھے بہت مارا ہے۔ ابراہیم نے کرب سے آنکھیں بند کی تھی۔ بالاج کو اپنے دوست سے یہ امید نہیں تھی۔ کیوں کیا تم نے ابراہیم؟ وہ ابراہیم کے پاس نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ دائرے کے باہر تھا۔ ابراہیم اندر، اگر ایک دفعہ وہ دائرے کے اندر چلا جاتا تو دوبارہ باہر نہیں آتا۔ ابراہیم وہیں بیٹھ گیا تھا۔ بیلا بھی دائرے سے باہر کھڑی تھی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ اب اس نے یہ سب کیوں کیا۔ دعا کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، وہ بے ہوش ہو رہی تھی، لیکن وہ جب تک ابراہیم کو مار نہ دیتے وہ اپنے خان کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ابراہیم نے اپنی کہانی بتانا شروع کی تھی۔ میں اور بیلا یونیورسٹی میں ملے تھے۔ بیلا ایک بے حد خوبصورت اور امیر گھر کی لڑکی تھی اور میں بھی خوبصورت تھا، لیکن اس کی طرح امیر نہیں تھا۔ غریب تھا۔ باپ تھا مگر ماں نے مشکل سے پڑھا دیا تھا۔ تھوڑے بہت پیسے باپ پہلے چھوڑ گیا تھا، اس سے میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلے تو بیلا کو اپنی خوبصورتی اور امیری کا بہت غرور تھا اور مجھے پہلی ہی نظر میں بیلا پسند آ چکی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں بیلا کو اپنی محبت کا ذکر کروں گا، میں اسے پرپوز کروں گا، اور میں اس میں کامیاب بھی ہو گیا تھا۔ بیلا بھی میری خوبصورتی اور میری پرخلوص محبت دیکھ کر مجھ سے محبت کرنے لگی تھی۔ میں خوش تھا، مجھے میری محبت مل جائے گی۔ ابراہیم کے چہرے پر دکھ سے بھری مسکراہٹ آئی تھی۔ بیلا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ 2 سال ہمارا ریلیشن شپ چلتا رہا۔ بیلا میرے گھر بھی آئی تھی۔ ماں کو بیلا بہت پسند آئی تھی۔ بیلا میں اب غرور نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ میرے چھوٹے سے گھر میں ہنسی خوشی آتی تھی۔ پھر ہماری یونیورسٹی ختم ہوئی تھی تو ہم نے شادی کرنے کا فیصلہ کیا اور میں اپنی ماں کو لے کر بیلا کے گھر گیا تھا۔ اس کی اتنی ساری بڑی حویلی دیکھ کر ہی میری ماں میرا چہرہ دیکھ کر رہ گئی تھی۔ اتنی امیر لڑکی وہ ہمیں نہیں دیں گے، میری ماں پریشانی سے کہنے لگی تھی۔ مجھے اپنی محبت کے لیے ہمت نہیں ہارنی تھی اور میں اندر چلا گیا۔ بیلا کا باپ بلال چودھری اور اس کی ماں ارم چودھری اور بیلا کا بھائی، جو کہ شکل سے ہی بڑا گنڈا لگتا تھا، ایک دفعہ دیکھ کے ہی ڈر گیا تھا۔ ہم باہر آ کے بیٹھے تو اس کے باپ نے ہمارے پاس آئے اور بولا، کیا بات ہے، کون لوگ ہیں آپ؟ اسے ہماری حالت دیکھ کر لگا ہم اس سے کچھ مدد مانگنے آئے ہیں۔ ماں نے میرے رشتے کی بات کی تو غصے سے دھاڑے تھے۔ تم لوگوں کی اتنی ہمت، تم 2 ٹکے کے لوگ میری بیٹی کا رشتہ لے کے آئے ہو؟ تم لوگ کی اتنی اوقات نہیں۔ اور بیلا کا بھائی بلال چودھری، اس نے میرا گریبان پکڑا تھا اور پھر انہوں نے میرے سامنے میری بیلا کو بلا کر اسے تھپڑ مارا تھا، کیونکہ وہ اس رشتے کا پہلے سے ہی اپنے بھائی اور کے بیٹے سے کیونکہ وہ اس کا رشتہ پہلے ہی اپنے بھائی کے بیٹے سے کر چکے تھے۔ بیلا نے رو کر میری طرف دیکھا تھا اور میں تو اپنی بیلا کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کے ہی تڑپ گیا تھا۔ پھر انہوں نے ہمیں دھکے مار کر گھر سے نکالا اور میں اور میری ماں، اتنی بے عزتی پر میری ماں کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی۔ بیلا کو تو بعد میں کیا نہیں کہا گیا، مجھے کچھ نہیں پتا۔ اس کا گھر سے نکلنا بند کر دیا تھا۔ میں اس کے لیے بہت پریشان تھا۔ بیلا نے بڑی مشکلوں کے بعد مجھ سے رابطہ کیا تھا۔ پھر ہم دونوں نے فیصلہ کیا ہم بھاگ کر شادی کریں گے، اور ایک دن بیلا اپنا گھر بار چھوڑ کر میری خاطر میرے پاس آ گئی تھی۔ بیلا نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ ابراہیم کو دیکھا تھا، جو ان دونوں کی کہانی بتاتے اپنا اسے پرانا والا معصوم ابراہیم لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر بیلا کی روح بھی تڑپ گئی تھی۔ اور پھر میں نے اور بیلا نے شادی کر لی اور ہم اپنا سب کچھ بیچ کر کسی دوسرے شہر شفٹ ہو گئے تھے۔ بیلا اتنا بڑا گھر چھوڑ کے میرے چھوٹے سے گھر میں خوش تھی، میری ماں کا خیال رکھتی تھی۔ بیلا کے گھر والوں نے بہت ڈھونڈا، لیکن ہم دوسرے شہر تھے، انہیں نہیں ملے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ٹائم گزر گیا تھا۔ 6 مہینے گزر گئے تو ہمارے گھر میں خوشی بھی آنے لگی تھی۔ میں باپ بننے والا تھا، ہم دونوں ہی خوش تھے اور ہم نے یہ خوشی بہت اچھے سے سیلیبریٹ بھی کی تھی۔ پھر ایک دن مجھ پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ میں صبح نکلا، جاب ڈھونڈنے گیا۔ اس دن صبح میں بہت خوش تھا، مجھے جاب مل بھی گئی تھی۔ میں مٹھائی کا ڈبہ لے کر گھر گیا تو گلی میں نے بیلا کے گھر والوں کو دیکھا تھا، جو کہ ہمارے گھر سے نکل رہے تھے۔ میں چھپ گیا تھا، مجھے بس بیلا اور اپنے بچے کی فکر تھی۔ وہ لوگ کافی زیادہ تھے۔ جب وہ لوگ گھر چلے گئے تو میں گھر گیا تو وہاں میری پوری دنیا لٹ چکی تھی۔ میری ماں اپنے لاڈلے بیٹے کو چھوڑ کے چلی گئی تھی، میری بیلا اپنی محبت کو چھوڑ کے جا چکی تھی۔
اور ہمارا بچہ اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی ظالموں نے مار دیا تھا۔ ابراہیم آج پھر سے وہ سب یاد کر کے کرب سے آنسو بہا رہا تھا۔ بیلا کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ بیلا کے باپ نے میری بیلا کے پیٹ پہ گولیاں ماری تھی۔ میں غریب تھا، کمزور تھا، کچھ نہیں کر سکا تھا، ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکا تھا۔ پھر جیسے تیسے رو دھو کر میں نے کفن دفن کا انتظام کیا تھا۔ کئی کے دن میں بھوکا پیاسا اپنی ماں اور بیلا کی یاد میں تڑپتا رہا۔ میں بیلا کی قبر پر بیٹھا تھا کہ ایک بابا جی میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھ سے رونے کی وجہ پوچھی تو میں نے اپنی ساری کہانی بتا دی، اپنے دل کا غبار ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنا بدلہ کیوں نہیں لیتا۔ میں نے انہیں کہا کہ وہ امیر لوگ ہیں، اونچے لوگ ہیں، میں کمزور ہوں، میں اپنا بدلہ نہیں لے سکتا۔ پھر وہ مجھے اٹھاتے اپنے چوگے میں لے گئے تو انہوں نے مجھے کالے جادو کے بارے میں بتایا۔ پہلے تو میں بہت ڈر گیا تھا کیونکہ میں مسلمان تھا، ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس سے ہمارا اسلام اجازت نہیں دیتا، لیکن میں اپنی بیلا کی محبت میں اندھا ہو گیا تھا اور میں ان بابا جی کی بات مان گیا تھا۔ میں نے 2 سال لگا کر وہ کالا جادو سیکھا اور پھر میں نے ایسے جادو کی طاقت سے بیلا کے ماں باپ بھائی کو مار دیا اور میں بہت خوش تھا۔ پھر میں نے کالے جادو سے غلط کام کرنا شروع کر دیا۔ دیکھو اب میں امیر ہوں، ہر چیز ہے میرے پاس، لیکن میری بیلا نہیں تھی۔ پھر ایک دن میں نے بالاج اور دعا کو بازار میں دیکھا۔ پہلے تو مجھے حیرانگی کے جھٹکے لگے کہ یہ میری بیلا ہے، پھر کسی اور کے ساتھ دیکھ کے مجھے غصہ آیا۔ کیا ہوا اگر میری بیلا مر گئی ہے، لیکن یہ لڑکی میری بیلا بن سکتی ہے۔ پھر میں نے سارے انفارمیشن نکلوائی اور جان بوجھ کر بالاج کا ایکسیڈنٹ کروایا، تمہارا دوست بنا، تمہارا یقین جیتا، اور پھر جب پتہ چلا کہ بیلا یونیورسٹی گئی ہے، پھر میں وہاں پر پروفیسر کے طور پر چلا گیا تھا اور اسے دھمکانے لگا کہ یہ میری بیلا ہے، مجھے واپس مل گئی ہے، لیکن یہ تمہاری دعا تھی اور تمہیں واپس مل گئی۔ ابراہیم کے کہنے کے بعد ابراہیم کے ساتھ ساتھ دعا اور بالاج کی آنکھوں میں بھی آنسو آئے تھے۔ کیا درد دیا تھا دنیا والوں نے اسے، لیکن جو طریقہ ابراہیم نے بتایا تھا وہ غلط تھا، اسلام میں بھی اور دنیا کی نظروں میں بھی۔ ابراہیم، بیلا نے اسے پکارا تھا۔ ابراہیم نے بیلا کی طرف دیکھا اور کہا میرے پاس آؤ، بیلا نے روتے ہوئے کہا تھا۔ تو ابراہیم مسکرایا، اسے اب جانا تھا اپنی بیلا کے پاس۔ وہ مسکراتا ہوا اٹھا تھا۔ نہیں ابراہیم، اس دائرے سے باہر مت نکلنا، بالاج کو برا لگ رہا تھا اس لیے۔ نہیں بالاج، مجھے معاف کر دو، میں تمہاری دعا کو تم سے دور کرنا چاہتا تھا، لیکن میں بھول گیا تھا کسی کے محبت کو تو چھین لی جاتی ہے، لیکن اس محبت کا حاصل کسی سے محبت چھین تو لی جاتی ہے، لیکن اس کی محبت حاصل نہیں ہوتی۔ بیلا تھوڑی آگے بڑھی تھی۔ بیلا نے مسکرا کر ابراہیم کے آگے ہاتھ کیا تھا، جسے دیکھتا ابراہیم مسکرایا تھا۔ اب اس دنیا میں نہ صحیح، اگلی دنیا میں ہم ساتھ ہوں گے۔ ابراہیم اپنی بیلا کا ہاتھ تھام گیا تھا۔ بیلا آہستہ آہستہ اسے دائرے سے باہر لے آئی تھی۔ دائرے سے باہر آتے ہی ابراہیم کے جسم کو جھٹکا لگا تھا اور وہ پورا جسم جلنے لگا تھا۔ دعا کی چیخیں نکلی تھی۔ پہلے ہی اس کی طبیعت خراب تھی، وہ بالاج کی باہوں میں بے ہوش ہو چکی تھی۔ دعا، دعا، وہ اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا تھا۔ ابراہیم جل چکا تھا، اس کی روح اس کے جسم کے ساتھ فنا ہو چکی تھی۔ بیلا کی روح بھی غائب ہو چکی تھی۔ بالاج نے ایک نظر ابراہیم کے جلے ہوئے وجود کو دیکھا تھا جو کہ اب راکھ بن چکا تھا۔ ماہی نے بالاج کی طرف دیکھ کر دکھ سے کہا، اس سے ہمیں یہی سبق ملتا ہے کہ جو چیزیں اللہ میاں نے ہمیں اسلام میں منع کیا ہے وہ چیزیں ہمیں کبھی نہیں کرنی چاہیے، وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں۔ جیسے ابراہیم اپنے کیے کالے جادو سے مر گیا تھا، اس کا کالا جادو اسی پر الٹا پڑ گیا تھا، اسے اس کے اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔ ماہی اور بالاج ایک آخری نظر اس پہ ڈال کر دعا کو لے کر ہسپتال چلے گئے تھے۔ دائم کو چھٹی مل گئی تھی اور حور دائم کا بہت خیال رکھ رہی تھی، لیکن دائم تھا کہ اسے الٹا اپنی چھوڑ کر حور کی فکر کرتا رہتا تھا۔ ابھی وہ اس کے لیے سوپ بنا کر لائی تھی۔ حور میری جان، ادھر آئے، میرے پاس بیٹھے۔ دائم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے پاس بٹھایا تھا۔ دائم ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ وہ گھبراتی شرماتی دائم کو بہت پیاری لگی تھی۔ مجھے ایک سوال کا جواب چاہیے، مجھے آپ سے اتنی محبت کیوں ہے، کیسے ہو گئی ہے؟ حور نے نظریں اٹھا کر دائم کو دیکھا تھا جو اسے دیوانوں کی طرح دیکھ رہا تھا۔ حور، کیا آپ بھی مجھ سے میرے جتنا پیار کریں گی؟ حور اس کے سوال سے گھبرا گئی تھی۔ حور، مجھے یہاں پیار چاہیے آپ کا، وہ اپنے ماتھے پر اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ حور کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ میں کیسے کروں؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تھی۔ جیسے میں کرتا ہوں، وہ جلدی سے حور کے ماتھے پہ کس کرتے ہوئے بولا تھا۔ چلیں اب آپ کی باری۔ دائم، مجھے باہر جانا ہے، وہ اپنا ہاتھ چھڑواتے ہوئے بولی تھی۔ جب تک
آپ میری بات نہیں نہ مانیں گی، میں جانے نہیں دوں گا۔ تم اتنے ضدی کیوں ہو؟ ہور چڑھتے ہوئے بولی تھی۔ کیونکہ میری بیوی معصوم ہے نا، اس لیے اسے نہیں پتا کہ اس کا شوہر ایک شوہر ہے جسے پیار کی ضرورت ہے، وہ بے باکی سے کہتا ہوا ہور کو لال کرنے پہ مجبور کر گیا تھا۔ پہلے آپ آنکھیں بند کریں، پھر مجھے شرم آ رہی ہے، ہور نظر نیچے کرتے ہوئے بولی۔ دائم نے اپنا قہقہا روکا تھا۔ جی ٹھیک ہے میری ہور، میں کر دیتا ہوں آنکھیں بند۔ دائم نے جلدی سے اپنی آنکھیں بند کر لی تھی۔ ہور اپنی تھوک نکلتی کپ کپاتے ہونٹ دائم کے ماتھے کے قریب کیے تھے۔ میری ہور اب کس کر بھی دیں، اتنا بھی کیا شرمانا، شوہر ہوں آپ کا میں۔ ہورم دائم کی بات پر بوکھلاتے ہوئے دائم کے ماتھے پر اپنے سلگتے ہوئے لب رکھے تھے اور پھر جلدی سے پیچھے ہوئی تھی۔ دائم کے پورے جسم میں سکون کی ایک لہر دوڑی تھی۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ ہور تھوڑی دیر اور سکون حاصل کرنے دیتی، اتنی جلدی پیچھے ہو گئی؟ دائم منہ بناتے ہوئے بولا تھا، جسے دائم کے ماتھے پر پیار کیا ہوا تھا اور ہور کا پہلی دفعہ اپنے ماتھے پر لمس محسوس کر کے دائم کے جسم میں سکون پہنچا تھا۔ ہور سر جھکا گئی تھی۔ دائم نے ہور کو کھینچ کر اپنے قریب کیا اور بالکل ہور کے ہونٹوں کے پاس اپنی لب شدت سے رکھے تھے۔ ہور کا پورا جسم کانپنے لگا تھا دائم کے لمس پر، پھر بھی جو دائم کو بخوبی محسوس ہوا تھا۔ کیا ہوا یار، آپ کام کیوں نہیں ہیں؟ میں نے تو ابھی ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہور تو خود کو نارمل کرنے میں لگی تھی۔ اس کا دل 100 کی سپیڈ سے دھڑک رہا تھا اور دائم ہور کو گہرے گہرے سانس لیتے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ ایک دفعہ آپ ٹھیک ہو جائیں ہور، پھر مجھ سے کسی بھی نرمی کی امید مت رکھے گا۔ اتنا شریف نہیں ہوں کہ ساری زندگی اپنی بیوی سے دور رہوں۔ اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اور اگر میں مر گئی تو اس سے پہلے وہ کچھ اور کہتی، دائم ہور کے ہونٹوں پر شدت سے اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا کہ ہور دائم کو پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی تھی۔ پہلی دفعہ اپنے ہونٹوں پر کسی کا لمس محسوس کرتے ہوئے کام گئی تھی۔ وہ دائم کو پیچھے کرنا چاہا تو دائم پیچھے ہوا۔ ہور نے غصے اور شرم سے دائم کو گھورا تھا۔ اگر آپ یہی بات نہ کرتی تو مجھے سب نہ کرنا پڑتا۔ آپ کی زبان بند کرنے کا یہی طریقہ مجھے اچھا لگا۔ وہ اس کے بھیگے لب دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ آئندہ آپ نے ایسی بات کی تو یقین کریں مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا مائی لو۔ وہ دوبارہ اس کے ناک کی لونگ پر ہونٹ رکھتا ہوا ہور کو واش روم بھاگنے پر مجبور کر گیا تھا۔ پیچھے دائم کا قہقہا گونجا تھا۔